ان کی شعائر میں مختلف فتوے علماء سے صادر ہو رہے ہیں، مختلف صرف دو فتوے۔ بعض علماء سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ زور سے ماتم کرو، نہ زور سے چیخو، نہ زور سے بھلے کوئی حرکت نہ اچھلو بھی، جیسے بھلے یہاں عراقیوں میں عادت ہے کہ جس کو آپ وہاں کچھ اور معنی کہتے ہیں یہاں اس کو ہوسا کہتے ہیں، وہ بھی نہ کرو بالکل یمشی ہیں، بھلے چلو اس طرح خاموشی کے ساتھ یہ۔ اور اس کے علاوہ جو بھی حرکتیں ہیں وہ اس میں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اس میں اسلام کی کمزوری وہن یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اسلام میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے نفرت ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں۔ میں جو وہ کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی شخص کا ہم احترام کرتے ہیں، ولیکن ہمیں اپنے مطلب کو ظاہر کرنا ہے۔ وہی ہے میرے نزدیک، میں نے روایات میں فکر کی ہے، وہ میں اپنے بچوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی فکر کریں۔ بہت نادر اور کم روایات ہیں امام حسین کے مصائب کے بارے میں جس میں طریقہ اظہار مصیبت ذکر کیا گیا ہو، بہت کم ہے، بہت کم ہے، ہو سکتا ہے 100 میں 1 یا 200 میں 1، یہ نسبت ہے۔ ساری روایات میں صرف حکم ہے کہ مصیبت کا اظہار کرو، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اظہار کرو۔ جس طرح میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہر قوم و ملت، ہر قوم و ملت کا طریقہ خوشی اور طریقہ غمی مختلف ہوتا ہے، طریقہ احترام اور غیر احترام مختلف ہوتا ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی عادات، اپنے طریقے سے ساتھ امام حسین کی مصیبت کا اظہار کریں، وہ اس میں امام ائمہ علیہ السلام کی اطاعت ہوگی۔ البتہ ایک قاعدہ اس میں رہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت کہ جس سے خدا نے منع کیا ہو، وہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر عورتیں اور مرد جمع ہو کے بغیر پردے کے اکٹھے مثلا ماتم کریں، زنجیر ماریں، حرام نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بہت سی حرکت ہے، جیسے بات جہاں عراق میں ہو رہا ہے، آئمہ کے نام پہ بت بنا دیتے ہیں، پھر ان سے میرے تبرک لیتے ہیں، ہاتھ میں لگے اللہم صلی اللہ، غلط ہے۔ اس کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا ان تمام روایات سے میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہر طریقے سے ہم امام حسین کی مصیبت کا اظہار کریں گے، ان کے اس یاد کربلا کو زندہ کریں گے، بشرطے کہ شریعت میں اس سے نہیں وارد نہ ہوئی ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کامہ زنی یا زنجیر زنی سے اسلام کی توہین ہوتی ہے، آیا یہ حرکت توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ شبہ موضوعیہ ہے۔ اس میں ہر انسان عقل مند کا اپنا فریضہ ہے کہ اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھے کہ یہ توہین ہے تو نہ کرے، اگر توہین نہیں ہے تو کرے۔ اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے، موئی صاحبان یاد رہے، اس میں تقلید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گلاس ہے، اس میں مائی پانی ہے، ایک خیال کرتا ہے کہ اس میں نجاست گر چکی ہے، دوسرا پتہ کہتا ہے نہ کوئی نجاست نہیں گری۔ یہ جو ہے جس کو عقیدہ ہے کہ اس میں نجاست پہ چکی ہے، اس کے لیے پینا حرام ہے، اور جو کہتا ہے نجس نہیں ہے اس کے لیے پینا جائز ہے۔ اس طرح تمام موضوع، حتیٰ نکاح و طلاق میں بھی ہر ایک اپنے موضوع کا پابند ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے، کسی کی تقلید نہیں، خود عقل سے سوچو۔
آیا اس میں اسلام کی توہین ہے یا نہیں، اسلام کو ضعف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ان کو پتہ نہیں ہے آج سے 100 سال پہلے تقریباً سارے پاکستان میں، سارے پنجاب میں صرف 3 آدمی شیعہ تھے، 2 مرد اور 1 عورت. انہی سینہ زنی ماتم سے اس وقت صرف پاکستان میں تقریباً آدھے پاکستان تقریباً شیعہ ہو چکے ہیں. یہ وہن ہے، یہ کمزوری ہے، یہ نشر اسلام ہے. باقی یہ کہنا کہ آواز بلند نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کا اس میں جواب ہو گیا. جب تک کہ ہم اس کو امام حسین کی مصیبت کا ایک اظہار کا طریقہ سمجھتی ہیں اور شریعت سے اس کی طرف سے کوئی نئی وارد نہیں ہوئی ہے تو ہم کریں. جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے وہ آیت لائے، روایت لائے. کسی نے کہا ہو، کسی روایت میں ہو کہ سینہ زنی جائز نہیں ہے، یا رونا چیخنا جائز نہیں ہے، یا جلوس نکالنے جائز نہیں ہے. افسوس ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں حرمت کا اور مجھ سے دلیل مانگتے تم جواز جائز ہونے کی دلیل دو. ارے کہاں کس حوزے میں پڑے ہو تم؟ اصالت ہلیہ، اصالت الاباحہ، آدھا تجریہ جاری ہوگی تمام موضوعات میں. بار بار کہہ رہا ہوں موضوعات میں. لہذا میرا فتویٰ اور میرے محترمین اساتذ کا فتویٰ مثل جیسے سید خوئی اور سید محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوب زنجیر مارو، خوب مارو، خوب مارو، خوب کامازانی کرو، خوب کامازانی کرو، خوب زانگانی کرو، جب تک یہ مصیبت اہل بیت کو اظہار کا طریقہ ہے. اس کو جو منع کرے گا ہم اس کو کم از کم یہ کہیں گے، کم از کم. اس سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کہیں گے کم از کم کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں، اپنے سر پہ مار رہا ہوں. اپنے سر کو محفوظ رکھو. کم سے کم ایسے آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے سر کو محفوظ رکھو. میں تمہارے سر پہ نہیں مار رہا ہوں. اب اعتراضات کی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ زخم لگائے جاتے ہیں. ارے یہ بچوں کو تربیت کے لیے ہے. جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ تھپڑ مارتے ہیں نماز کے لیے. کیوں مارتے ہیں؟ یہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے. کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑے. ہم اس کے سر پہ چھوٹا سا سوئی جتنا زخم کرتے ہیں تاکہ اس کو امام حسین کے غم میں خون بہانے کی عادت ہو جائے. جس طرح نماز سکھانے کی 7 سال کا ہو جائے تو ہم اس کو تھپڑ بھی ماریں گے اور اس کو چھڑیوں سے بھی ماریں گے اگر اس نے نماز کو چھوڑا. تو اسی طرح ہم امام حسین کے غم میں بھی بچیوں کو نلے اس پہ ہم ان کو گر کے برانگیختہ کریں گے تاکہ وہ اس حال کے بعد روایات میں ہے. ایک امام علیہ السلام کے سامنے شیعہ بیٹھے تھے، وہ شاعر قصیدے پڑھ رہا تھا امام حسین کے غم میں. مولا نے اپنے شیعہ سے کہا میں جد پہ نہیں رو رہے ہو؟ اس نے ہاتھ کرتا آنکھوں سے اٹھایا، کہا مولا دیکھو رو. کہتا ہے ایسے نہ رو، چیخے مار کرو. اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت من اجلنا. خدایا اس چیخوں کو پر رحمت نازل کر جو اہل بیت کے لیے ہوتی ہیں. تو لہذا تمام بر صغیر کے لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب کامازانی کرو. جو آپ کو منع کرے کم از کم اس کو یہ کہو کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں، اپنے سر پہ مار رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حسین کے گھوڑی کی شبیہ ہم دنیا میں لے جائیں گے. دنیا کے ہر خطے میں لے جائیں گے. دنیا کے ہر خطے میں ہم اپنے سروں کو زخمی کر کے پیش کریں گے جناب زہرا کے سامنے تاکہ ہمارے لیے وہ شفاعت کرے. کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خون کا کسی کو دو، کسی محتاج کو وہ بھی دو، یہ بھی دو. امام حسین کو 2-3 قطرے اس کو بوتل پوری دے دو، تمہیں ہدایت دے، پوری بوتل دے دو اس کو. امام حسین کو 2 قطرے خون کے.
بس. اور آئے جہاد میں جاؤ. جہاد میں تو مجاہد نہ صرف اپنے خون کے قطرے دیکھ رہا, اپنی جان کو دے رہا ہے, دے وہ. لیکن امام حسین کے حق میں 2-3 قطرے خون سن کے بخل نہ کرے. یہ میرا فتویٰ ہے. جو اس کے علاوہ میری طرف نسبت دے گا, جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے بعضوں نے کربلا میں بعض زائرین کے سامنے کہا ہے کہ فتویٰ بلا کر یہ نہیں ایسی ہے, جھوٹ بولا ہے اس نے. میں اس کو قیامت کے دن اس سے پوچھوں گا اس کے بارے میں, کیونکہ یہ میری شخص پر اعتراض نہیں ہے, میرے مذہب پر اعتراض ہے. دوسرے ایک اور کہتا ہے فلاں ولایت فقیہ ہے. میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں, میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں. کوئی ولی فقیہ دوسرے ولی فقیہ کا تابع نہیں ہوتا. اگر آپ کی ولایت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کرسی ہو تو اس کا مطلب ہے امام حسن سے لے کر امام عسکری تک کسی کے پاس ولایت نہیں تھی. اکثر انبیاء کے پاس ولایتیں نہیں تھی. اچھا ولایت نہیں ہے تو حکم میں وہ ولی فقیہ, میں ولی فقیہ ہوں. غلط. زبان کو اثر اس کی اصل سے کاٹو. شاہ صاحب خدا آپ کو زندہ سلامت. نہ انہوں نے ولایت فقیہ کا ہیلا کر رہے ہیں مولانا. حکم ولی یہ فقیہ ہے یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات میرے محترم بیٹوں نے پاکستان باز آنے کا درست ہے. اس کا فتویٰ بشیر کا فتویٰ یہ جائز ہے, لیکن وہ ولی فقیہ ہے, اس نے آرڈر دیا ہے. میں ہی ولی فقیہ ہوں, آرڈر دیتا ہوں خوب زنجیر مارو, خوب زنجیر مارو, خوب زنجیر مارو, خوب کا مدنی, خوب کا من, آگ پہ بھی خوب ماتم کرو, خوب ماتم کرو. خداوند عالم آپ کے پاؤں کو نہ صرف دنیا کی آتش سے آگ سے محروم رکھے, بلکہ آپ کے پاؤں کو جہنم کی آگ سے بھی محروم دور رکھے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے میرا فتویٰ اخوتی و اولادی, یہ میرا فتویٰ ہے. اس میں کوئی تبدیل, کوئی تغییر, کوئی تبدیلی, اس کو میں جریمہ سمجھوں گا اور اس کا محاسبہ کروں گا, اور اس کو پکڑ کے قیامت کے جناب زہرا کے سامنے کھڑا کر دوں گا کہ یہ زہرا, یہ شخص مجھے تیرے بیٹے کے خون آلود کپڑے کو کی مصیبت کو بیان کرنے سے, رائج کرنے سے مانے ہوتا تھا. اس کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی وہ خود جانتا ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے دوبارہ ہم عربی کو بتائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم انصرنا علی اعدائنا, اللہم انصرنا من یعارضنا فی شعائر الحسینیہ, اللہم وفق